ذکر غم حسین ہے وحدانیت کی بات، یہ مجلس رسول کی حقانیت کی بات، رد کرتی ہے یہ مجلس سفیانیت کی بات۔ ان کے سبب تو حرب علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔ یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔ ان مجلسوں کو اجر رسالت کہا گیا، روز ازل سے رونے کو فطرت کہا گیا، دل کی لغت میں اس کو محبت کہا گیا، یعنی اسے بطول کی سنت کہا گیا۔ ہر رونے والی آنکھ کو میرا سلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔ یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔ ایک مجلس عزا جو ہوئی ملک شام میں، زینب نے صف بچھائی تھی یاد امام میں، آنسو چھپے ہوئے تھے شہیدوں کے نام میں، ماتم ہوا تھا جو یاد شہ تشنکام میں، تب سے غم حسین زمانے میں عام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔ یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔ مجلس میں ذکر بالی سکینہ کیا کرو، پانی پیو تو یاد شہ کربلا کی ہو، مجلس میں تذکرہ علی اصغر کا جب سنو، ایک آہ سرد بھر کے تڑپ کر یہی کہو، اصغر بڑا شہیدوں میں تیرا مقام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔ یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔ اس مجلس حسین کا سرور ہے نوحفا، تھکتی نہیں ہے ذکر حسینی میں یوں زباں، گھٹی میں اشک غم کو پلاتی رہی ہے ماں، والد نے دی ہے کان میں نوحوں کی وہ اذاں، ریحان جس سے سارے زمانے میں نام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔ یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ معرکہ شام کا کرنے جو چلی سر زینب، معرکہ شام کا کرنے جو چلی سر زینب، معرکہ شام کا کرنے جو چلی سر زینب، کہیں شبیر بنی اور کہیں حیدر زینب، کہیں شبیر بنی اور کہیں حیدر
زینب گیز کو روکے ہیں شبیر کا مقصد ورنہ غیظ کو روکے ہیں شبیر کا مقصد ورنہ غیظ کو روکے ہیں شبیر کا مقصد ورنہ شام کوفہ کی زمین رکھ دے الٹ کر زینب شام کوفہ کی زمین رکھ دے الٹ کر زینب معرکہ شام کا کرنے جو چلی سر زینب کہیں شبیر بنی اور کہیں حیدر زینب رکھتی ہے حیدر قرار کا دل پہلو میں رکھتی ہے حیدر قرار کا دل پہلو میں لمحوں میں بدلے گی دربار کا منظر زینب لمحوں میں بدلے گی دربار کا منظر زینب بیردائی سے نہ ٹوٹے گا ہی سارے پردہ بیردائی سے نہ ٹوٹے گا ہی سارے پردہ فاطمہ بنت محمد کی ہے دختر زینب فاطمہ بنت محمد کی ہے دختر زینب جلتے خیموں نے کیا جرأت و ہمت کو سلام جلتے خیموں نے کیا جرأت و ہمت کو سلام پشت پہ لائی جو عابد کو اٹھا کر زینب پشت پہ لائی جو عابد کو اٹھا کر زینب معرکہ شام کا کرنے جو چلی سر زینب کہیں شبیر بنی اور کہیں حیدر زینب نعرے حیدری نعرے صلوہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد آپ تمام مومنین کرام سے التماس ہے کہ امام بارگاہ میں تشریف لائیں مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اور تاخیر ہو رہی ہے اور آپ سے بار بار التجا کی جا رہی ہے کہ آپ امام باڑے میں تشریف لائیں اور جلد سے جلد مجلس کا آغاز شروع کیا جا سکے ایک بار نعرے صلوات
سرکار علی مولا 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 ہے سارے خدائی کے ہے ساری خدائی کے مختار علی مولا سرکار علی مولا سرکار علی مولا حیدر کو کہاں چھوڑ کے تم جاؤ گے بولو حیدر کو کہاں چھوڑ کے تم جاؤ گے بولو ہر جا نظر آئیں گے ذرا تو کھولو اس بار علی مولا اس پار علی مولا اس پار علی مولا سرکار علی مولا سرکار علی مولا خیبر میں عجب وقت ہے اسلام کے اوپر اسلام کے لشکر سے پریشان پیغمبر کفار پہ ہو جائے کفار پہ ہو جائے یلغار علی مولا سرکار علی مولا سرکار علی مولا حسنین کا صدقہ مجھے عطا کر عباس کا صدقہ مجھے انداز عطا کر دے مجھ کو بھی میسم کی دے مجھ کو بھی میسم کی گفتار علی مولا سرکار علی مولا سرکار علی مولا مولا مجھے شبیر کی جاگیر عطا کر مولا مجھے شبیر کی جاگیر عطا کر مولا مجھے حر جیسی تقدیر عطا کر میں ہوں تیرے بیٹے کا میں ہوں تیرے بیٹے کا غمخوار علی مولا سرکار علی مولا سرکار علی مولا ہے یار جو میری مجھے روزے پہ بلا لے ہے یار جو میری مجھے روزے پہ بلا لے ایک بار نہیں مولا 100 بار بلا لے یہ التجا کرتا ہے یہ التجا کرتا ہے کرار علی مولا سرکار علی مولا سرکار علی مولا سرکار علی مولا سرکار علی مولا نعرہ صلوات عزم و یقین جہاد سراپا حسین ہے عزم و یقین جہاد سراپا حسین
انقلاب لے کے جو آیا حسین ہے، باطل پر نشان فتح ظفر کا حسین ہے، باطل پر نشان فتح ظفر کا حسین ہے، اسلام کی بقا کا، اسلام کی بقا کا کرشمہ حسین ہے، اس نے حساب قلت و کثرت نہیں کیا، اس نے حساب قلت و کثرت نہیں کیا، ہر حال میں جو حق پاٹل تھا حسین ہے، ہر حال میں جو حق پاٹل تھا حسین ہے، اس نے بتا دیا کہ کیا ہے منصب امام، اس نے بتا دیا کہ کیا ہے منصب امام، جو راہ حق پہ جان سے جو راہ حق پہ جان سے گزرا حسین ہے، جو راہ حق پہ جان سے گزرا حسین ہے، زہرا کا نورین محمد کا لاڈلا، زہرا کا نورین محمد کا لاڈلا، قندیل مرتضیٰ کا اجالا حسین ہے، قندیل مرتضیٰ کا اجالا حسین ہے، اور اہل امیہ صف ہے، ہستی سے مٹ گئے، اہل امیہ صف ہے، ہستی سے مٹ گئے، چرچا حسینیت کا ہے زندہ حسین ہے، چرچا حسینیت کا ہے زندہ حسین ہے، اور خاموش پرسکون، خاموش پرسکون ہے، سب کچھ لٹا کے بھی، خاموش
पुरसुकून है सब कुछ लुटा के भी। दुनियाए सब्र शुक्र का काबा हुसैन है। दुनियाए सब्र शुक्र का काबा हुसैन है। हर दौर में रहेगी जरूरत हुसैन की। हर दौर में रहेगी जरूरत हुसैन की। मसूद रहनुमाए जमाना हुसैन है। मसूद रहनुमाए जमाना हुसैन है। सलवात मोहम्मद वाले अल्लाह का इंसान पे एहसान बहुत है। अल्लाह का इंसान पे एहसान बहुत है। ताईद में एक सूरह रहमान बहुत है। अल्लाह का इंसान पे एहसान बहुत है। ताईद में एक सूरह रहमान बहुत है। अब हक के तारुफ की जरूरत नहीं कोई। अब हक के तारुफ की जरूरत नहीं कोई। शाबीर से इस्लाम की पहचान बहुत है। अल्लाह का इंसान बा एहसान बहुत है। सलवात मोहम्मद वाले अल्लाह का इंसान पे एहसान बहुत है। जन्नत के लिए बारा मोहम्मद की जरूरत। जन्नत के लिए बारा मोहम्मद की जरूरत। दोजख के लिए एक ही शैतान बहुत है। जन्नत के लिए बारा मोहम्मद की जरूरत। दोजख के लिए एक ही शैतान बहुत है। अल्लाह का इंसान पर एहसान बहुत है।
जिसने कभी देखा नहीं और आँख पलट कर, जिसने कभी देखा नहीं और आँख पलट कर, वो कहता है मेरे लिए कुरान बहुत है, वो कहता है मेरे लिए कुरान बहुत है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो कह दिया शाबीर ने होकर ही रहेगा, जो कह दिया शाबीर ने होकर ही रहेगा, जो कह दिया शाबीर ने होकर ही रहेगा, लश्कर है बहादुर का तो बेहतर ही रहेगा, लश्कर है बहादुर का तो बेहतर ही रहेगा। मोहलत का मोहलत का सबब खुद ही समझ लेगा जमाना, मोहलत का सबब खुद ही समझ लेगा जमाना, मोहलत का सबब खुद ही समझ लेगा जमाना, ये शाम का हुर सुबह पलट कर ही रहेगा, ये शाम का हुर सुबह पलट कर ही रहेगा, ये शाम का हुर सुबह। अब हुर को न ले जाओ, कहो हुर का कबीला, अब हुर को न ले जाओ, कहो हुर का कबीला, अब हुर को न ले जाओ, कहो हुर का कबीला, रोजा इसी मैदान के अंदर ही रहेगा, रोजा इसी मैदान के अंदर ही रहेगा। गम अपना गमे शहे के समंदर में मिला दो, गम अपना गमे शहे के समंदर में मिला दो, गम अपना गमे शहे के समंदर में मिला दो, कतरा भी समंदर में समंदर ही रहेगा, कतरा भी समंदर में समंदर ही रहेगा, कतरा भी समंदर में समंदर ही रहेगा।
لو آج محمد نے علم اس کو دیا ہے، لو آج محمد نے علم اس کو دیا ہے، لو آج محمد نے علم اس کو دیا ہے، مرحب ہی رہے گا نائے خیبر ہی رہے گا، مرحب ہی رہے گا نائے خیبر ہی رہے گا۔ شابیر نے ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ بتایا، شابیر نے ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ بتایا، شابیر نے ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ بتایا، اس جنگ کا عنوان تو اصغر ہی رہے گا، اس جنگ کا عنوان تو اصغر ہی رہے گا۔ ہر ایک پیغمبر کے عبادت کی ہے خواہش، ہر ایک پیغمبر کے عبادت کی ہے خواہش، ہر ایک پیغمبر کے عبادت کی ہے خواہش، میرا بھی مؤذن علی اکبر ہی رہے گا، میرا بھی مؤذن علی اکبر ہی رہے گا۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھ لیں آپ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام والجنۃ والنعام مولانا ومقتدانا وہادینا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ابالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجمین المنتخمین، اما بعد فقط
قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة صلوات محمد وآل محمد. بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس ذات مقدس نے ہمارے دلوں کے اندر محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو رکھا، اور خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کے دل نے ولایت امیر المومنین کو قبول کر لیا. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، اس عشرہ مجالس کی آج تیسری مجلس آپ کے سامنے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس میں خلاق اکبر اپنی محکم اور مستحکم کتاب قرآن مجید میں اعلان فرما رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے اس صورت میں ظاہر کیا، اس صورت میں پیدا کیا. لا تعلمون شیئا، جب آپ جاہل مطلق تھے، جب آپ کے پاس ذرہ برابر بھی علم نہ تھا، جب آپ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ باپ کون ہے اور ماں کون ہے، جب آپ کو اتنا شعور بھی نہ تھا کہ دادا کون ہے، بہن کون ہے، بھائی کون ہے، چچا کون ہے، اسلام کون ہے، دین کیا ہے، آپ کو ذرہ برابر بھی علم نہ تھا. چونکہ علم کی شدید ضرورت تھی تو اس معبود حقیقی نے آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا. وہ احسان کیا ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، آپ کو سننے جیسی طاقت عطا فرمائی تاکہ آپ سن کر علم حاصل کر سکو. پھر آگے نہ فرمایا وَالْأَبْصَارَ، آپ کو دیکھنے جیسی طاقت عطا فرمائی تاکہ دیکھ کر عین الیقین کی منزل میں علم حاصل کر سکو. ایک ایک جملے کے اوپر، خاص کر ترجمے کے اوپر توجہ چاہوں گا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار. وہ اللہ ہے جس نے تم کو، توجہ سنیے گا ترجمہ خاص کر، وہ اللہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے اس صورت میں ظاہر کیا، اس صورت میں پیدا کیا. لا تعلمون شیئا، جب آپ جاہل مطلق تھے، جب آپ کے پاس ذرہ برابر بھی علم نہ تھا، جب آپ شعوری زندگی میں نہیں تھے، تو چونکہ علم کی شدید ضرورت تھی تو معبود حقیقی نے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے، آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، سننے جیسی طاقت عطا فرمائی تاکہ سن کر علم حاصل کر سکو، تاکہ سن کر علم حاصل کر سکو. پھر آگے اعلان فرمایا والابصار، پھر آپ کو دیکھنے جیسی طاقت عطا فرمائی تاکہ عین الیقین کی منزل میں علم حاصل کر سکو. پھر آگے اعلان فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، لحاظ میں آپ کو دل بھی دیا اور دماغ بھی دیا.
लास्ट में आपको दिल भी दिया और दिमाग भी दिया। आइए मैं पूरे मजमे की तरफ से अल्लाह क्या अकबर के पास चलूं और जाने बात करूं, ऐ मेरे माबूद हकीकी, ऐ मेरे रहमान, ऐ मेरे रहीम, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे ईश्वर, ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे इतना बता दे तूने लाख में दिल क्यों दिया और दिमाग क्यों दिया? पहले तूने कहा हमने कान अता किए, सुनने जैसी ताकत दी ताकि सुनकर इल्म हासिल कर सको। फिर कहा हमने समाअत दी, हमने बसारत दी, यानी देखने की ताकत अता फरमाई ताकि ऐनुल यकीन की मंजिल में देखकर इल्म हासिल कर सको। जब तुम सुनकर इल्म हासिल कर लो और देखकर ऐनुल यकीन की मंजिल में इल्म हासिल कर सको तो लास्ट में दिल भी दे रहे हैं, दिमाग भी दे रहे हैं। परवरदिगार दिल और दिमाग लास्ट में क्यों का इसलिए दे रहे हैं ताकि ये फैसला कर सको कि हक किधर है और बातिल किधर है। इस्लाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद। भारत दिगर बाबा से बुलंद सलवार पढ़े आप बता। हमने आपको लास्ट में दिल भी दिया और दिमाग भी दिया। उसके बाद जब उन्हें दिल और दिमाग दे किस लिए दे रहा? ताकि ये फैसला कर सको कि हक किधर है और बातिल किधर है। फिर अल्लाह ने फिर ऐलान फरमाया, तो सुनिएगा, वह जाला रकम समा वाला सारा बल फिदता। और उस खाली के कायनात ने आपको पैदा करने के बाद आपसे ये नहीं कहा हमने तुमको पैदा किया है इसके बदले में बाप का खून दो, ये नहीं कहा उसने। हमने तुमको पैदा किया इसके बदले में माँ का लहू दो, हमने तुमको पैदा किया इसके बदले में चचा का लहू दो, हमने तुमको पैदा किया इसके बदले में बहन का खून दो, हमने तुमको पैदा किया इसके बदले में फला का खून दो, हमने तुमको पैदा किया इसके बदले में दादा का खून दो, हमने तुमको पैदा किया इसके बदले में नाना का खून दो। नहीं, उनने कोई शर्त नहीं लगाई। शर्त लगाई है तो बस एक शर्त लगाई है, तो सुनिएगा, शर्त लगाई है तो बस एक शर्त लगाई है। उसने ये कहा है हमने तुमको पैदा किया है, मैं तुमसे कोई बड़ा मुतालबा नहीं चाहता, मैं ये नहीं कहता मैंने तुमको पैदा किया है बहन का खून दो, मैंने तुमको पैदा किया है दादा का खून दो, मैंने तुमको पैदा किया है चचा का खून दो, मैंने तुमको पैदा किया है नानी का खून दो। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर एक लफ्ज रखा, अगर तुम अच्छे हसल और नस्ब वाले हो तो मेरी नेमतें लेने के बाद मेरा शुक्रिया अदा करना। आए हाय आए हाय, जज़ाकल्लाह, खुदा सलामत रहे, आबाद रखे, शादाब रखे इन अली कहने वालों को, अली सुनने वालों को। तवज्जो रखिएगा, इसलिए कि अली हर हलफ से नीचे नहीं उतरता। अली कहने के लिए, सुनने के लिए हलाल होना चाहिए। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। अली कहने के लिए हर हलफ से नीचे अली नहीं उतरता। तो किसी शायर के चार मिसरे बहुत अच्छा जुमला कहा है कि खूने रगे हयात बहाया न जाएगा। क्या सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? खूने रगे हयात बहाया न जाएगा, तुमसे मेरे हुसैन को रोया न जाएगा। खूने रगे हयात बहाया न जाएगा, तुमसे मेरे हुसैन को रोया न जाएगा। इसके लिए लहू की तहारत की शर्त है, नारा अली का सबसे लगाया न जाएगा। देखिए अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं बोल रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं ये बड़ी अजीम इबादत है। तो रुक गया लूतादे और साफे चली कहते हुए, तो पीछे वाले जाकर सुने कि रुक गया लूतादे और साफे चली कहते हुए, मौत क्यों आती है तुझको या अली कहते हुए।
علی کہتے ہوئے، موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہوئے، اور جب اسے مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہوئے؟ سلام محمد محمد یا علی۔ تم ہاتھ بلند کر کے پہلے سمجھو تو صحیح کہ علی ذات مقدس کا نام ہے۔ علی کہتے کسے ہیں؟ علی کی عظمت کیا ہے؟ علی کا معیار کیا ہے؟ ان معبود حقیقی نے تم سے یہ نہیں کہا ہم نے پیدا کیا ہے باپ کا لہو دو، ہم نے پیدا کیا ہے چچا کا لہو دو۔ ایک شرط رکھی، لعلکم تشکرون، اگر تم اچھے حسب اور نسب والے ہو تو میری نعمت لینے کے بعد میرا شکریہ ادا کرنا، میرا شکریہ ادا کرنا۔ توجہ سنیے گا، اب قرآن کریم کی آیت پڑھ لو آپ کے سامنے۔ قرآن کریم میں لانوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رزقکم فی السماء، تمہارا رزق آسمان میں ہے۔ جب آپ کو رزق کی ضرورت پڑے ادھر سے ادھر شکریہ بھیجنا، وہ ادھر سے ادھر رزق بھیجے گا، ادھر سے ادھر شکریہ بھیجنا، وہ ادھر سے ادھر کیا بھیجے گا؟ رزق بھیجے گا۔ تو سنیے گا، تو قانون الہی کیا بنا؟ صدقہ۔ قانون الہی کیا بنا؟ قانون الہی یہ بنا کہ شکریہ زمین سے جائے گا، رزق آسمان سے آئے گا۔ کیا سننا ہے؟ کیا سننا ہے؟ شکریہ زمین سے جائے گا، رزق آسمان سے آئے گا۔ کہ جو شخص بھی شکم مادر سے پیدا ہوا ہے اس کے بعد لازم ہے، واجب ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ تیرا شکریہ۔ ہم مجلس میں آئے ہیں، اللہ تیرا شکریہ۔ ہم ماتم کرتے ہیں، اللہ تیرا شکریہ۔ ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، اللہ تیرا شکریہ۔ ہم علم کو چومتے ہیں، اللہ تیرا شکریہ۔ ہم علم کو چومتے ہیں، اللہ تیرا شکریہ۔ ہم تازے کو بوسہ دیتے ہیں، اللہ تیرا شکریہ۔ ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ تیرا شکریہ۔ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، اللہ تیرا شکریہ۔ عزاداری کا احترام کرتے ہیں، اللہ تیرا شکریہ۔ ہر بات پر شکر کرنا انسان پر واجب ہے۔ تو قانون الہی کیا ہے کہ شکریہ زمین سے جائے گا، رزق آسمان سے آئے گا، رزق آسمان سے آئے گا۔ اگر یہ تیرا قانون اہل بیت کے دروازے پہ آ کر ٹوٹ جائے کہ رزق یہاں سے جائے، شکریہ وہاں سے آئے۔ کہ اگر یہ تیرا قانون ٹوٹ جائے کہ رزق یہاں سے جائے اور شکریہ وہاں سے آئے۔ اور مزے کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ فاطمہ آپ کا شکریہ، نہیں، انہیں یہ نہیں کہا حسن تمہارا شکریہ، حسین تمہارا شکریہ، علی تمہارا شکریہ، یعنی پنجتن پاک کا تعارف کرا کے بتایا ان کا شکریہ۔ اور فضا نے اپنی روٹی دی تھی تو فضا تمہارا بھی شکریہ، فضا تمہارا بھی شکریہ۔ تو شکر ہر عبادت پہ کیا کرو۔ ایک سانس لینے کے بعد جو دوسری سانس آ رہی ہے اس کے اوپر بھی اللہ کا شکریہ بھیجنا واجب ہے۔ میرے معبود، تو قانون الہی کیا تھا؟ جو شخص بھی شکم مادر سے پیدا ہوگا اس کے اوپر واجب ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ توجہ سنیے گا، اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اے میرا اللہ، تیرا قانون بدلے گا تو نہیں، تیرا قانون ٹوٹے گا نہیں۔ تو اللہ نے آواز دے کر کہا لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، ہمارے قانون میں ہرگز ہرگز بدلاؤ پیدا نہیں ہوگا،
ہمارے قانون میں تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، ہمارا قانون بدلے گا نہیں۔ پروردگار میں ان چاہنے والوں سے، امام کے ماننے والوں سے، ماتم داروں سے کیا تیرے مطابق وعدہ کر لوں کہ اللہ کہہ رہا ہے میرا قانون بدلتا نہیں ہے، میرا قانون چینج نہیں ہوتا ہے، میرے قانون میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے، کہ ہم پہلے ہی قرآن میں کہہ چکے ہیں ہمارا قانون نہ کل بدلا تھا نہ آج بدلا ہے نہ کل بدلے گا۔ جو کل قانون تھا وہ بھی آج ہے، جو آج ہے وہ بھی کل رہے گا۔ توجہ سنیے گا، وہ بھی کل رہے گا۔ پروردگار قانون بتا تیرا قانون کیا ہے؟ تو اللہ نے وعدہ دے کر کہا میرا قانون یہ ہے کہ ستارہ آسمان پر رہے گا۔ کیا سن رہا ہے؟ کیا سن رہا ہے جانے کی رامی؟ تھوڑا جاگ کے سنیے، میرا قانون یہ ہے ستارہ آسمان پر رہے گا، زمین پر نہیں آئے گا۔ پروردگار اور کوئی قانون؟ کیا میرا اور قانون ہے؟ چاند آسمان پر رہے گا، تنہا یکتا رہے گا۔ پروردگار اگر کوئی اشارہ کر دے تو دو حصوں میں تبدیل تو نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا نہیں۔ تو جو سنیے گا، پھر اعلان کیا کہ سورج آسمان پر رہے گا، ڈوب گیا تو پلٹ کر نہیں آئے گا۔ پروردگار قانون بدلے گا تو نہیں، کہا نہیں بدلے گا۔ تو اور کوئی قانون کا ایک قانون اور ہے جو قرآن کے اندر ہے۔ تو جو سنیے، قرآن سنیے، قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تمہارے درمیان ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، ایک لیڈر بنا رہا ہوں، ایک رہبر بنا رہا ہوں۔ توجہ سنیے گا، جب میں اس میں روح ڈال دوں تو سب سجدے میں چلے جانا، سب سجدے میں چلے جانا۔ جب روح ڈالوں تو سب سجدے میں چلے جانا، یہ ہے قرآن۔ تو اللہ نے روح ڈالی، سب کے سب سجدے میں چلے گئے، ایک نے سجدہ نہیں کیا۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو قدرت نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ان نے اپنی بات کو اللہ کے سامنے رکھا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، اس سے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اب توجہ سنیے گا عزیزان گرامی، اب حضرت آدم پیدا ہو گئے، دنیا میں آ گئے۔ حضرت آدم سے کیا کہا اللہ نے؟ اے آدم اور حوا، یہ ہے جنت، یہاں پر رہو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، لیکن فلاں درخت کے قریب مت جانا۔ کچھ کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، فلاں کے قریب مت جانا۔ مختصر یہ پوری تفصیل بیان نہیں کرنی، مختصر یہ حضرت آدم پہنچ گئے، قدرت نے وعدہ دے کر کہا آدم جنت کو چھوڑ دو، جنت سے نکل جاؤ، زمین پہ جاؤ۔ کیا قدرت کے پروردگار جیسا تیرا حکم ہو، حضرت آدم جنت سے نکلنے لگے۔ جیسے ہی چلے قدرت نے آواز دے کر کہا آدم رکو۔ کیا پروردگار کیوں؟ کہ ہم پہلے قانون بنا چکے ہیں، ہمارا قانون بدلے گا نہیں، ہمارا قانون ٹوٹے گا نہیں۔ پروردگار کیا مطلب؟ کہ جنت کا لباس جنت میں اتار کے جاؤ۔ کیا سننا ہے؟ کیا سننا ہے؟ یہ جنت کے لباس جنت میں اتار کے جاؤ۔ یہ تھے حضرت آدم، جو جنت کا لباس اتروا لیا گیا۔ یہ تھا قرآن جو میں نے تفسیر آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آئیے عید کا دن نمودار ہوا تو شہزادوں نے ماں سے کہا اماں کل عید کا دن ہے، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ تو ماں نے برجستہ کہا میرے لال تمہارے کپڑے درزی کہاں گئے ہوئے ہیں؟ کل درزی آئے گا، کپڑے لے کر آئے گا، کپڑے مل جائیں گے۔ بس اتنا سننا تھا۔ عید کا دن نمودار ہوا، کسی نے دق الباب کیا، اندر سے زہرا نے، صدیقہ نے، راضیہ نے، مرضیہ نے، بطول نے، محدثہ نے، توجہ ہے کہ نہیں؟ محدثہ نے، بی بی نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ آنے والے نے کہا انا خیاط الحسنین۔ آنے والے نے کیا کہا؟ انا خیاط الحسنین،
میں حسنین کا درزی ہوں. میں کہوں پروردگار یہ تو رضوان جنت ہے, یہ اپنا کو درزی کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ درزی آئے. میں کہوں پالنے والے تیرا قانون تو ٹوٹ گیا, تو نے حضرت آدم سے جنت میں لباس اتروا لیا تھا اور یہ کہہ کر نکال دیا تھا کہ جنت کا لباس جنت میں پہنا جائے گا, زمین پر نہیں آئے گا. قدرت نے آواز دے کر کہا میرا قانون اب بھی نہیں ٹوٹا. کہ پروردگار کیسے؟ کہ سنو, ایک جنت سے لباس چلا دوسری جنت میں آ گیا. ایک جنت سے لباس چلا دوسری جنت میں لباس آ گیا. کیسے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ قاما وقاعدہ. میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. قاما وقاعدہ, چاہے وہ بیٹھے ہوں تب بھی سردار ہیں, وہ کھڑے ہوں تب بھی سردار ہیں. توجہ سنیے گا, وہ کھڑے ہوں تب بھی سردار ہیں. اب میں اپنے سمجھدار مجمع سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. پیچھے والے سوال آپ سے ہے, آگے والے جو بزرگ ہیں وہ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مجھے اتنا بتائیے, اگر اس مجلس کے اندر کوئی پولیس والا بیٹھا ہو, اچھا پولیس والا بیٹھا ہو, اور ممبر سے میں یہ کہنے لگوں کہ صاحب آپ بہت بدتمیز پولیس والے, بتائیے وہ مجھ سے ناراض ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ بھی ناراض ہو جائے گا, میں بھی ناراض ہو جاؤں گا, وہ بھی مر جائے گا, میں بھی مر جاؤں گا. اگر کوئی بہترین ٹیچر بیٹھا ہوا ہو, میں کہوں صاحب بڑے بدتمیز بد کردار ٹیچر ہیں, تو پتا چلا وہ بھی ناراض ہے, ہم بھی ناراض ہیں, وہ بھی مر گیا, ہم بھی مر گئے, وہ بھی چلا جائے گا, ہم بھی چلے جائیں گے. کوئی بہترین پروفیسر ہو, میں اس سے بھی یہی کہوں گی صاحب آپ بڑے بدتمیز پروفیسر ہیں, توجہ رکھیے گا, آپ بڑے بدتمیز پروفیسر ہیں. تو بتائیے کہ اس کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ گستاخی ہے کہ نہیں؟ پیچھے والے بتائیے, اس کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا اس کی شان میں گستاخی. وہ بھی مر جائے گا, ہم بھی مر جائیں گے, وہ بھی ہم سے ناراض, ہم اس سے ناراض, وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا, ہم بھی اس سے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, لیکن وہ ہم سے راضی نہیں ہوگا. تو کہنے کا مقصد صحیح ترین یہ ہے, جس کا جو مقام ہے, جو منزلت ہے, اس کو وہی منزلت ملنی چاہیے, وہی مقام ملنا چاہیے, وہی منزلت ملنی چاہیے, وہی مقام ملنا چاہیے. آئیے میں تمام ہی عزاداروں کو رضوان جنت کی خدمت میں لے کر چلوں, اور رضوان جنت سے کہوں رضوان تم تو جنت میں رہا کرتے ہو, سیدہ کے دروازے پر آ کر یہ کہہ رہے ہو انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درد ہوں. آپ کی شان میں گستاخی تو نہیں ہوئی, آپ کی شان میں کمی تو نہیں آئی, آپ کا معیار تو نہیں گھٹا, توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ کا معیار تو نہیں گھٹا, آپ کی منزلت تو نہیں گھٹی. اور جب نہیں رضوان آواز دے کر گئے ارے میرے حسین کے داخل یہ کیسی بات کرتا ہے جس کے لیے رسول ناقہ بن جائے, آئے ہائے آئے ہائے, جس کے لیے رسول ناقہ بن جائیں اس کی شان رسالت میں کوئی کمی نہیں آتی, تو میری شان میں کیا کمی آئے گی؟ ایک صلوات ہے محمد وآل محمد. جس کے لیے رسول ناقہ بن رہے ہوں, جب اس کی شان رسالت میں کوئی کمی نہیں, تو میری شان میں کیا کمی آئے گی؟ حضرت سرکار سید الشہداء علیہ السلام جو بہت بڑا معیار کے حامل ہیں, بہت بڑی منزلت ہے, خدا کرے مجلس حسین کے صدقے میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا ہو. جو مجلس حسین سے ناواقف ہیں وہ مجلس حسین کو سمجھنے لگے. یہ حسین کی فرش عہد ایک عظیم عبادت کا نام ہے, توجہ سنیے گا, ایک ایسی عبادت کا نام ہے کہ ایک شمع سے دوسری شمع جلتی رہے, ایک جائے تو
تو دوسرا پروگرام کو کرتا رہے. لیکن اس بستی کے اندر بھی کچھ صرف ہوں گے، وہ بھی یہ کہتے ہوں گے ہم فرش ادا نہیں بچھائیں گے تو مجلس نہیں ہوگی، ہم مائک نہیں لگائیں گے تو مجلس نہیں ہوگی، ہم یہ نہ کریں گے تو مجلس نہیں ہوتی، ہم علم کو نہ سجاتے تو علم نہ سجتا، ہم نہ ہوتے تو نہ مجلس ہوتی، نہ فرش ادا ہوتی. میں کہوں بھیا نہ مجلس کل رکی تھی نہ مجلس آج رکی ہے، نہ مجلس کل رکی تھی نہ مجلس آج رکی ہے، نہ مجلس کل رکے گی. مجلس کل بھی ہو رہی تھی، مجلس آج بھی ہو رہی ہے، مجلس کل بھی ہوتی رہے گی. مزے کی بات تو یہ ہے تم یہ کہہ رہے ہو ہم نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، ہم نہ کرتے تو ویسا نہ ہوتا، ہم نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا، ہم نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا. تو جو ہے کہ نہیں، ہم نہ کرتے تو فرش ادا نہ بچتی. اما تم دنیا سے جا کر دیکھو 4-5 مجلسیں تو تمہاری بھی ہوں گی. کیا سن رہے ہیں؟ تم دنیا سے جا کر دیکھو 4-5 مجلسیں تو تمہاری بھی ہوں گی. اما تم جو یہ کہتے ہو کہ مجلس ہم نہ ہوتے تو مجلس نہ ہوتی، یا تمہارا باپ یہ مجلس نہ روک سکا تو تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرے حیدری، یا علی حسین. آؤ تو صحیح، اگر کوئی انسان فرش ادا بچھا رہا ہے وہ اپنے اوپر فخر کرے. کوئی تابوت سجاتا ہے، تعزیہ سجاتا ہے، علم مبارک سجا رہا ہے، وہ فخر کرے اپنے اوپر. کیوں؟ چونکہ اتنی بڑی بستی میں زہرا نے اس کا انتخاب کیا ہے. کیا کہہ گیا میں نے جانی کہ اگر شہزادی زہرا چاہیں تو تم تو اپنے ہو، وہ غیروں سے بھی اپنا کام لے لیتی ہیں. ابھی آپ کی سلطان پور بستی میں ایک بستی پڑتی ہے پارا رام. میں نے تقریباً آج سے 4-5 سال پہلے 4 سال وہاں مسلسل میں نشرہ پڑھا پارا رام میں. اسی کے بغل میں کچھ ہمارے ہندو بھائی رہا کرتے ہیں. جب روز عاشور آیا تو ہندو کے گھر سے تعزیہ برآمد ہوا. اس مجلس کو میں نے خود نے خطاب کیا. توجہ سنیے گا. خیر مذہب ہے حسین کی دکھیاری ماں جس سے کام لے لے. خدا کی قسم منبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، وہ اپنے اوپر فخر کرے کہ حسین کی دکھیاری ماں نے ہم کو اس قابل سمجھا ہے کہ ہم عزاداری کا کچھ کام آ سکیں. ورنہ اتنی بڑی دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ رہا کرتے ہیں، وہ لوگ رہا کرتے ہیں. شہزادی نے آپ ہی کا جو انتخاب کیا کہ ہم منبر پر آ کر کلام پڑھیں، اور کسی کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور کسی کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ آپ ہی مجلس میں آئے ہیں، یہ اپنے آپ نے کسی پہ کوئی احسان نہیں کیا ہے. یہ آپ کا فرض ہے، واجب ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ حسین کی دکھیاری ماں جس سے کام لے لے وہ اپنے اوپر فخر محسوس کرے، فخر محسوس کرے. وہاں پر آئیے پارا رام کے اندر ایک ہندو بھائی کے گھر تھے، روز عاشور تعزیہ برآمد ہوا. جب تعزیہ برآمد ہوا میں نے اس بی بی سے عرض کیا، بی بی یہ بتائیے تعزیہ کیوں نکالا ہے؟ کیا آپ ہی تو مجلس سے پڑھ رہے تھے رسول اللہ کا نواسہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا، ہم نے حسین کی یاد میں تعزیہ نکالا ہے. تو میں نے کہا ایک اور بات بتاؤ کہ کیا بات ہے؟ مجھے یہ بتاؤ میت کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ کیا سننا ہے، کیا سننا ہے؟ میں کہا بتاؤ میت کو کہاں لے کر جاتے ہیں؟ کہ صاحب میت کو تو قبرستان میں لے کے جایا جاتا ہے. کہ میں قبرستان لے کے جاتے ہیں تو تم تعزیہ کہاں لے کر جاؤ گے؟ کہ ہم قبرستان نہیں لے کر جائیں گے.
میں نے کہا کہاں لے کے جاؤ گی؟ کہا ہم کربلا لے کر جائیں گے. آئے ہائے پیچھے والوں, ہم کربلا لے کر جائیں گے. میں نے کہا بھائی مردے کو جو قبرستان لے کے جاتے ہیں, یہ تعزیے کو تم کربلا کیوں لے کر جاتے ہو؟ کیا قبلہ ہم جاہل ضرور ہیں, ہم اس مذہب سے تعلق نہیں رکھتے, لیکن اللہ نے عقل ہمیں اتنی ضرور دی ہے, اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ جو زندہ ہو کر مر جائے, جو زندہ ہو کر مر جائے اسے قبرستان لے جایا جاتا ہے, اور جو مری قوم کو زندہ کر دے اسے کربلا لے جاتے ہیں. کیا سن رہا ہے, کیا سن رہا ہے؟ جو مردہ قوم کو زندہ کر دے اسے قبرستان نہیں, اسے کربلا لے کے جاتے ہیں. کربلا میں حسین ابن علی علیہ السلام کو دفن کیا جاتا ہے. توجہ سنیے گا, حسین کا معیار محبت ایک کسوٹی ہونی چاہیے. جس سے آپ محبت کریں سینہ ٹھوک کے کہیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں. جس سے آپ الفت رکھیں, آپ کہیں سینہ روک کے ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں, الفت رکھتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام سے ہم کو عشق ہے, ہمیں پیار ہے اہل بیت علیہ السلام. توجہ سنیے گا, کبھی بھی پیغمبر اکرم کے دور میں ایک جوان آیا, اللہ نے اس کو 2 بیٹے دیے تھے. توجہ سنیے گا, جب اللہ نے 2 بیٹے دیے, پیغمبر کی خدمت میں گیا, جانے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں. رسول نے کہا مبارک ہو. جیسے پیغمبر اکرم نے کہا مبارک ہو, پھر اس نے کہا رسول اللہ مگر ایک تھوڑا سا گڑبڑ معاملہ ہے. کہ کیا؟ میرا ایک بیٹا بڑا حسین ہے, بڑا خوبصورت ہے, بڑا جمیل ہے, اور ایک بیٹا جو دوسرا ہے وہ میرا کالا بیٹا ہے. جو میرا کالا بیٹا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, مجھے اس کے اوپر شک ہے کہ میرا ہی بیٹا ہے یا اور کسی کا بیٹا ہے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے, کل آئیے گا صبح, ہم اس کا آپ کو جواب دے دیں گے. کہا ٹھیک ہے. صبح نمودار ہوئی, رات کا سناٹا ختم ہوا, دن کا اجالا برآمد ہوا. اس شخص نے 2 بچوں کو لیا, پیغمبر کے دروازے پر پہنچا. دروازے پر پہنچنے کے بعد دروازہ کھلا نہ تھا. انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. توجہ رکھیے گا, السلام علیکم یا رسول اللہ. پیغمبر نے اندر سے ہی جواب سلام دیا. پیغمبر نکل کر آئے. اس شخص نے اپنے دونوں بیٹے کو ایک درخت کے نیچے بٹھایا. یہ نزدیک گیا پیغمبر کے. اب پیغمبر کے نزدیک جانے کے بعد پھر سوال کو ریپیٹ کیا, بتایا یا رسول اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں, ایک گورا ہے ایک کالا ہے. جبکہ گورے والا جو ہے اس کی ماں بھی گوری, اس کا باپ بھی گورا, اس کے دادا بھی گورا, پورا خاندان گورا ہے, مگر یہ کالا کہاں سے آ گیا؟ مجھے اس کے بعد شک ہے. ابھی پیغمبر کے سامنے سوال ختم نہ ہوا تھا, یک بیک ایک دروازہ کھلا. سلطان کربلا برآمد ہوئے, سلطان کربلا برآمد ہوئے, سلطان کربلا برآمد ہوئے. اس کے دونوں بیٹے حسین کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے. کیا سن رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں؟ اس کے دونوں بیٹے حسین کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے. پیغمبر نے کچھ جواب نہ دیا, میں ایک جملہ کہا, بھائی ان بچوں کے انگلی پکڑ, اپنے گھر پر لے کر چلے جا, یہ تیرے ہی بیٹے ہیں. یا رسول اللہ ابھی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا, کوئی لکھ کر نہیں دیا, کوئی تحریر نہ دی. رسول نے کہا آج سے لے کر قیامت تک کے لیے تجھے بتا رہا ہوں, جو میرے بیٹے حسین کا احترام کرے وہ حلال زادہ ہوتا ہے. جو میرے بیٹے حسین علیہ السلام کا احترام کرے. بتا دیا وہ کیسا ہوتا ہے, کہ ایسا ہوتا ہے. تو جو سنیے گا, یہ ہے پیغمبر اور رسول اللہ کی عظمت. یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی شخصیت, ان کا معیار. جو حسین کا احترام کرے وہ ایسا ہوتا ہے, جو رسول کا احترام کرے وہ ایسا ہوتا ہے. ہر انسان کے لیے لازم ہے, ملزوم ہے, واجب ہے کہ وہ رسول اللہ کا کہنا مانے,
रसूल कहें बैठ जाओ तो खड़ा होना हराम है, रसूल कहें सो जाओ तो जागना हराम है, रसूल कहें सो जाओ तो जागना हराम है, और रसूल किसी से कहें चले जाओ तो रुकना हराम है। क्या कह रहा हूं अज़ान की नामी, रसूल किसी कहे चले जाओ तो उसका रुकना हराम है, रसूल किसी से कहे ना रो तो रोना हराम है। सलाम दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो पैगंबर दे उसको मान लो, जो पैगंबर जिससे मना करे उससे बात आ जाओ। पैगंबर अकरम मस्जिद नबवी के अंदर एक खुतबा दे रहे हैं, एक साइल आया, साइल आने के बाद कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। पैगंबर अकरम ने जवाब सलाम दिया, और जवाब सलाम देने में एक जुमला कहा, या रसूलल्लाह मैं मुसाफिर हूं, परेशान हाल हूं, मेरी मदद की जाए, हेल्प की जाए। पैगंबर ने कहा पहले ये ले लो जो दे रहा हूं। तुम्हें मालूम नहीं इस कलाम के लिए वहां वाले यहां आते हैं, इस कलाम को सुनने के लिए वहां वाले यहां आते हैं। पहले जो दे रहा हूं वो ले लो। वो शख्स बैठ गया, पैगंबर ने खुतबे को तूल दिया। जैसे पैगंबर ने खुतबे को तूल दिया, ये शख्स फिर खड़ा हुआ, फिर कहने लगा या रसूलल्लाह मैं परेशान हाल हूं, मेरी हेल्प की जाए, मेरी मदद की जाए। पैगंबर ने फिर वही कहा बैठ जाओ, पहले जो दे रहा हूं वो ले लो। तवज्जो कीजिएगा, पहले जो दे रहा हूं वो ले लो। ये शख्स फिर बैठ गया। अब पैगंबर ने खुतबे को फिर तूल दे दिया, पैगंबर खुतबे को तूल दे रहे थे। अब जो तीसरी मर्तबा खड़ा हुआ है, वह पैगंबर को जलाल आया, और जलाल के आलम में कहा ऐना ऐना अली इब्ने अबी तालिब, ऐना ऐना अली इब्ने अबी तालिब, इफ्ता कलाम अली, इफ्ता लिसान ही अली, इसकी जबान काट दो। क्या कहा? अली इसकी जबान काट दो। और कहा भी उससे है कि जिसका कहा कभी टलता नहीं है, कहा भी उससे है जिसका कहा कभी टलता नहीं। काली इसकी जबान काट दो। जैसे ही काली इसकी जबान काट दो, फौरन अली ने मजमे से पकड़ा, मजमे से बाहर लेकर चले। बाहर लेकर जाने के बाद कुछ ही लम्हे के बाद अबू तालिब का बेटा आया, पैगंबर का खुतबा चालू था, खुतबा तमाम हुआ, मजमा सारा निकला, अपने अपने घरों की तरफ चलने लगा। उसी साहिल को देखा जो साहिल रसूल में मांग रहा था, वो रसूल का कलमा पढ़ रहा है। अबू तालिब के बेटे की सखावत का कलमा पढ़ रहा है। नहीं समझे? अबू तालिब के बेटे की सखावत का कलमा पढ़ रहा है, सखावत का कलमा पढ़ रहा है। मतलब मजमा वापस आया, रहमतुल आलमीन की खिदमत में बोला या रसूल अल्लाह, अली ने आपका कहना बिल्कुल भी नहीं माना। क्या भाई क्या नहीं माना? क्या आपने कहा था इफ्ता लिसाने ही, साहिल की जबान काट दो, वो तो आपका कलमा पढ़ रहा है, वो तो अबू तालिब के बेटे अली का कसीदा पढ़ रहा है। मतलब अली को बुलाया जाए। अबू तालिब का बेटा अली आ गया। जैसे अली आए और आने के बाद कहा या अली, ये लोग आए हैं जो आपकी शिकायत कर रहे हैं कि आपने मेरा कहना नहीं माना, आपने मेरा कहना नहीं माना। मैंने कहा इख्ता लिसाने ही, जबान काट डालो। आपने जबान नहीं काटी, वो तो कसीदा पढ़ रहा है, वो तो कलमा पढ़ रहा है, वो तो आपका कसीदा पढ़ रहा है। अबू तालिब के बेटे अली ने कहा या रसूलल्लाह, क्या ऐसा हो सकता है कि अब्दुल्ला का लाल हुक्म दे? अबू तालिब का बेटा उसे अंजाम न दे। फौरन साहबियों से फौरन मन्ने पे रसूल ने कहा देखो तुम में और अली में यही फर्क है। अगर मैं तुम में से किसी से कहता कि इसकी जबान काट डालो तो तुम उसको जिक्र खुदा से महरूम कर देते। मेरे कहने का मकसद ये न था कि जबान काट डालो, मेरे कहने का मकसद ये था कि अली इसको इतना दे दो ये दूसरों के दरवाजे बन ना जाए। सलाह दे
سید محمد وآل محمد. گلی اس کو اتنا دے دو کہ دوسروں کے دروازے پر نہ جائے. ہماری جانیں قربان ہو جائیں ابو طالب کے بیٹے کے اوپر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں رسول اللہ کے اوپر، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر. آزادارو، ایران کے اندر یہ واقعہ میں نہ چلا کہ بڑی آسانی کے ساتھ پڑھوں گا، اور یہ ایک بہت بہترین میسیج ہے، اس وجہ سے آہستہ سے پڑھوں گا. ایران کے اندر ایک مجتہد تھے، بہت بڑے مجتہد گزرے. جب شب عاشور آئی تو ایک انجمن نے جلوس نکالا اور وہ کربلا معلیٰ جانا تھا. حرم عباس علیہ السلام سے جلوس نکلنا تھا اور حرم امام حسین علیہ السلام میں جانا تھا. وہ آیت اللہ کہتے ہیں یک بیک میں نے دیکھا کہ سارے کے سارے عزادار حلقہ بنا کر ماتم کر رہے تھے. سارے کے سارے عزادار حلقہ بنا کر ماتم کر رہے تھے اور بڑے شور و غل کے ساتھ گریہ و زاری ہو رہا تھا. وہ آیت اللہ کہتے ہیں کہ بس پتہ نہیں کیا ہوا، ایک مرتبہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ عالم حق نے، عالم دین نے اپنا امامہ اتارا اور زمین پر رکھ دیا، اور بیچ حلقے میں کھڑے ہونے کے بعد دونوں ہاتھوں سے تڑپ تڑپ کر گریہ و زاری کے ساتھ ساتھ ماتم کرنا شروع کر دیا. اب جو ماتم کرنا شروع کر دیا تو لوگ بڑے تعجب سے کہنے لگے، آغا ہم نے تو آج تک آپ کو اس کنڈیشن میں نہیں دیکھا تھا، اس کیفیت میں نہیں دیکھا تھا، آخر آج کون سی ایسی رقت طاری ہو رہی تھی آپ کے اوپر جو آپ ماتم کر رہے تھے، جو آپ بیچ حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کر رہے تھے. تو وہ آیت اللہ کہتے ہیں اے حسین کے ماتم دارو، اے حسین کے چاہنے والو، جب مولا عباس کے حرم سے علم لے کر یہ جلوس حسین کی بارگاہ کی طرف چلا تو میں نے یہ دیکھا کہ وقت کا امام بیچ حلقے میں کھڑے ہو کر حسین کا ماتم کر رہا تھا. اب مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ وقت کا امام ماتم کرے اور ہم ایک سائڈ میں کھڑے ہو کر آہستہ آہستہ ماتم کریں. نہیں، اگر بزرگ ہے جس کو جہاں بھی موقع مل رہا ہے وہ وہیں پر کھڑے ہو کر گریہ کرے، وہیں پر رو کر روتا رہے، حسین کا ماتم کرتے رہے. عزاداروں، میں یہ سوچ کر مسائل پڑھوں گا کہ زندگی کے آخری مجلس پڑھ رہا ہوں. آپ یہ سوچ کر گریہ کرنا زندگی کا آخری پرسہ حسین کی ماں کو دے رہے ہیں. عزادار، ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جو میں مسائل پڑھنے والا ہوں، یہ میں انہی سے نقل کر رہا ہوں. انہوں نے حضرت ذوالقرنین کے مسائل پڑھے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت ذوالقرنین بہت سخی آدمی تھے. جب امام حسین علیہ السلام نے اپنا رخ کربلا کی طرف کو کیا، حضرت ذوالقرنین کے پاس شہزادے علی اکبر علیہ السلام کو بھیجا. شہزادے علی اکبر گئے اور جانے کے بعد یہ کہا، اکبر یہ جا کے ذوالقرنین سے کہنا کہ حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگر تاخیر نہ کرنا اور حسین کے ساتھ چلنا ہے تو فوراً چلے آؤ. عزادار ذوالقرنین کہتے ہیں ان کا کاروبار بہت وسیع تھا، بڑے سخی آدمی تھے. وہ کہتے ہیں میں نے آنن فانن میں سب کو چھوڑا، میں نے جتنے بھی جانور پال رکھے تھے سب کو آزاد کر دیے، اور میں نے اپنی جو کنیزیں تھی سب کو آزاد کیا، اور جو میری وائف تھی میں نے اس سے کہا چاہو تو اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، چاہو تو یہیں پر رہ لو، میں نے تم کو آزاد کر دیا. لیکن ذوالقرنین کے جو چاہنے والے تھے، جو کاریگر تھے، کام کر رہے تھے، ان میں سے ایک بھی نہیں گیا، ایک بھی نہیں گیا. بس ذوالقرنین کی وائف نے ایک کام بڑا اچھا کیا. وہ کہتے ہیں کہ بس انہوں نے قاصد کو بھیجا، اس کا کام یہ تھا کہ یہ آ کر بتائے کہ حسین کا قافلہ کہاں تک پہنچ گیا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا.
جب ایک کے پیچھے قاصد آتا گیا واپس جاتا گیا اطلاع کرتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ لاسٹ والا قاصد جو تھا جب کربلا کے میدان میں پہنچا تو حسین شہید کر دیے گئے تھے. حسین شہید کر دیے گئے تھے. ذوالقرنین بھی شہید کر دیے گئے تھے. قاصد نے جا کر بتایا کہ حسین رسول کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا. اب یہاں سے ذوالقرنین کی زوجہ کا کردار دیکھو. وہ انہوں نے حجرے میں پہنچی, ایک صندوق کھولا, ایک لباس نکالا. آپ سمجھ گئے وہ لباس نہ تھا بلکہ ایک کفن تھا. وہ کفن دیا اور یہ کہہ کر دیا دیکھو حسین رسول کا نواسا ہے, حسین رسول کا نواسا ہے. مسلمانوں نے اس کو کفن دے دیا ہوگا لیکن تمہارے ذوالقرنین آقا کا چاہنے والا وہاں کوئی نہیں ہے. جناب ذوالقرنین کا لاشا پڑا ہو تو ایک غسل و کفن دے کر تم واپس چلے آنا. عزادار یہ کہتا ہے اب جو میں کربلا کے میدان میں پہنچا میں نے کیا دیکھا, میرے ہاتھ میں ایک کفن تھا, 72 لاشیں پڑے ہوئے تھے, 72 لاشیں پڑے ہوئے تھے. جو عزادار قاصد پہنچا گر گرانے لگا, تڑپنے لگا. اب واپس پہنچا, پہنچنے بعد بی بی نے کہا, ذوالقرنین کی زوجہ کہتی ہے خدا کی قسم قاصد ہو تو تو جیسا ہو, پردیس میں آقا مارا گیا, پردیس میں آقا مارا گیا, اپنے آقا کو کفن دے کر آ گیا, اپنے آقا کو کفن دے کر آ گیا. نوکر ہو تو تو جیسا ہو. وہ نوکر کہتا بی بی یہ تو کیا کہتی ہے, میں نے ذوالقرنین کو کفن نہیں دیا. کیا کیوں نہیں دے کر آیا؟ کبھی بھی کیا کرتا, میرے بھائی ایک کفن تھا, 72 لاشیں پڑے ہوئے تھے, رسول کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کا میدان. جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا کوئی غم نہ دے عزادارو. آج حسین 2 محرم الحرام آ گئی, حسین وارث کربلا ہو گئے, حسین وارث کربلا ہو گئے. جب حسین وارث کربلا ہوئے ایک مٹھی خاک اٹھائی, خاک کو سونگا, زینب کے قریب لے کر گئے. زینب نے سونگنے کے بعد جملہ کہ بھیا حسین اس خاک میں سے تو آپ کے خون کی بو آتی ہے. ہاں زینب یہ ہمارے خون کی بو آتی ہے. زینب ہمارا مقام یہی ہے, یہی ہماری قتل گاہ ہے, ہم کو یہیں پر ٹھہرنا پڑے گا. عزادار حسین نے کربلا کی زمین بنی اسد کے لوگوں سے خریدی اور خریدنے کے بعد ایک مرتبہ اپنی بہن زینب کے پاس گئے اور زینب سے سوال کیا, اے میری بہن زینب اتنا بتاؤ یہ کربلا کی زمین میں کس کے نام بے نامہ کروں؟ کیا زینب نے کہا اے بھیا میرا 18 سال کا جوان علی اکبر کے نام کر لو. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزادارو لو علی اکبر کے نام بے نامہ ہوا, شہزاد علی اکبر کے نام ہوا. اب حسین نے ایک وصیت نامہ تحریر کیا, بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور بنی اسد کے لوگوں کو بلانے کے بعد ایک وصیت کی اور کچھ تنقید کی, کچھ وصیت نصیحتیں کی. اے بنی اسد کے لوگوں دیکھو ہمارے یہاں پر ہماری قتل گاہ یہی پر ہے, ہماری قبریں یہی پر بنیں گی, ہمارے روضے یہی پر تعمیر کیے جائیں گے. دیکھو جب یزیدی فوج ہم کو قتل کر دے تم آنا, ہم کو دفن کر دینا, ہم کو دفن کر دینا. پھر دوسری شرط بتائی, اے پسند بنی اسد کے لوگوں جاؤ اپنی خواتین کو بھیجو. خواتین آئی, ان کو تلقین حسین نے کی, اے بیویوں دیکھو اگر تمہارے
شوہر یزید کی فوج سے ڈر کر نہیں آئے تو تم چلی آنا، ہمارے جسم اطہر کو دفن کر دینا۔ آخر نے کہا بچوں کو بھیجو، لوگ بچے آئے، حسین نے جملہ کہا اے میرے شہزادو دیکھو تمہارے ماں باپ اگر ہمیں دفن کرنے نہ آ سکے تو کھیلتے کھیلتے آنا، ایک مٹھی خاک ہمارے جیسے اطہر پر ڈال دینا، جزاکم ربکم خیر الجزا، یہ رسول کا نواسا حسین۔ اللہ تعالی خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ حسین وصیت بیان کرتے کرتے بنی اسد کے لوگوں کو زمین کو ہبا کیا اور ایک جملہ کہا دیکھو جب میرے یہاں پر مہمان آئے، میرے زائر آئے، میری زیارت کرنے کے لیے آئے، اے بنی اسد کے لوگوں ان کو 3 روز تک مہمان رکھنا۔ میں کہوں گا مولا یہ 3 روز کی شرط کیوں لگائی ہے کہ زمین کربلا پہ پہنچنے کے بعد جب کوئی زائر آئے تو سمجھ جائے 3 روز کی شرط اس وجہ سے لگائی ہے تاکہ زمانہ سمجھ لے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی زمین پر قتل کر دیا گیا۔ ایک اور مچا واہ حسین واہ مظلومہ سيعلم الذين ظلموا أيها ينقلبون ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه تسلیما لأمره۔ بار اللہ واسطہ پنجابین پاک شہیدان کربلا اسیران کربلا کے واسطہ پالنے والے ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، شیان حیدر کرار کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و معبود فرما، پرچم اسلام بلند فرما، پرچم کفر و نفاق نیست و معبود فرما، ہمارے سرپا با عمل علماء کرام کا سایہ محفوظ فرما۔ پالنے والے جناب ایک صاحب بیمار ہیں جس کے لیے مجھے جناب قیوم صاحب بیمار ہیں، بیمار کربلا علیہ السلام کے صدقے میں ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ پالنے والے شہزادی فاطمہ صغرا کی بیماری کا واسطہ، یہ شہزادے سرکار امام سجاد علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ، میرے معبود جناب قیوم صاحب بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ واجلہ عطا فرما۔ پالنے والے شہزادے علی اصغر کا واسطہ جو بے اولاد ہم کو صاحب اولاد فرما، ہم سب کو اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہان کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے و امتحان والے منتقم خون حسین امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین 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 حسین۔ قافلہ کوئی آیا کربلا کے صحرا میں، 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 خاندان احمد ہے
نینوا کے صحرا میں خاندان احمد ہے نینوا کے صحرا میں آندھیاں جو چلتی ہے کچھ نظر نہیں آتا آندھیاں جو چلتی ہے کچھ نظر نہیں آتا ہر طرف دھواں سا ہے کربلا کے صحرا میں لا رہے ہیں چن چن کر صاحب اپنے دامن میں لا رہے ہیں چن چن کر صاحب اپنے دامن میں ٹکڑے جسم قاسم کے کربلا کے صحرا میں مومنوں ضعیفی میں ایک جوان کی میات مومنوں ضعیفی میں ایک جوان کی میات کیسے سا اٹھائیں گے کربلا کے صحرا میں یا حسین کربلا نہ بھولیں گے 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 کیسے بھول جائے مقتل حسین کو کیسے بھول جائے فاطمہ کے بہن کو کیسے بھول جائے فاطمہ کے بہن کو کیسے بھول جائے مقتل حسین کو کیسے بھول جائے فاطمہ کے بہن کو کیسے بھول جائے فاطمہ کے بہن کو باخدا نہ بھولیں گے باخدا نہ بھولیں گے باخدا نہ بھولیں گے غم تیرا نہ بھولیں گے کربلا نہ بھولیں گے کربلا نہ بھولیں گے کربلا نہ بھولیں گے کربلا نہ بھولیں گے یا حسین یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا
یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا دل میں سجا کے رکھا ہے یا علی مولا ہر مولائی کہتا ہے یا علی مولا بگڑی بنا دے آئے سوالی کوئی نہ جائے خالی کوئی نہ جائے خالی کوئی نہ جائے خالی آج غدیری جام پلا دے ہے ولیوں کے والی ہے ولیوں کے والی ہے ولیوں کے والی تیری آنکھیں میرے مولا سب کو دیکھنے والی سب کو دیکھنے والی سب کو دیکھنے والی چشم کرم ہے تیری مولا غم سے بچا کے رکھا ہے یا علی مولا ہر مولائی کہتا ہے یا علی مولا نگری نگری تیرے موالی تیرے قلندر مولا تیرے دھرتی دھرتی تیرے گداگر فخر تونگر مولا فخر تونگر مولا بے در تیرے در پہ آ کر ہو گئے بوزر مولا ہو گئے بوزر مولا ہو گئے بوزر مولا اپنا وظیفہ ناد علی کو سب نے بنا کے رکھا ہے یا علی مولا ہر مولائی کہتا ہے یا علی مولا پیر فقیر ملنگ موالی اور کلندر سائی اور کلندر سائی قمبر میسم بوزر سلمہ مالک اشتر سائی مالک اشتر سائی مالک اشتر سائی کرتے رہیں گے حیدر حیدر سائی حیدر حیدر سائی حیدر حیدر سائی آج بھی سندھ نے مولا قدم کو سر پہ اٹھا کے رکھا ہے یا علی مولا ہر مولائی کہتا ہے یا علی مولا تیرا نعرہ سن کر مشکل مشکل میں پڑ جائے دشمن ایمان دیکھ کے تجھ کو دھرتی میں گڑ جائے دھرتی میں گڑ جائے دھرتی میں گڑ جائے لاکھوں کے لشکر سے مولا تو تنہا لڑ جائے تو تنہا لڑ جائے تیرے خدا نے تجھ کو اپنی تیغ بنا کے رکھا ہے یا علی مولا ہر مولائی کہتا ہے یا علی مولا تیرا گھر نورانی مولا گھر ہے تیرا نورانی گھر ہے تیرا نورانی
تیرے گھر میں جو صورت ہے قرآنی، صورت ہے قرآنی، صورت ہے قرآنی۔ تو کل ایمان ہے مولا، ذکر تیرا ایمانی، ذکر تیرا ایمانی، ذکر تیرا ایمانی۔ رب نے تیرے نام سے اپنا نام ملا کے رکھا ہے، یا علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا۔ ہر مولا ہی کہتا ہے، یا علی مولا۔ تیرا سخی دربار ہے مولا، ساری دنیا جانے، ساری دنیا جانے، ساری دنیا جانے۔ کوئی خدا کہتا ہے، کوئی ساقی کوثر مانے، ساقی کوثر مانے، ساقی کوثر مانے۔ کوئی نہیں پہچانا تجھ کو، صرف نبی پہچانے، صرف نبی پہچانے، صرف نبی پہچانے۔ شہر علم نے تجھ کو اپنا درج بنا کے رکھا ہے، یا علی مولا، یا علی مولا۔ ہر مولا ہی کہتا ہے، یا علی مولا، 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 علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ سجاد کعبہ سے ایک سجاد کعبہ، ایک سجاد کعبہ، ایک سجاد کعبہ، ایک سجاد کعبہ۔ بہو دونوں ہی تصویر علی لگتے ہیں، دونوں حیدر کی شجاعت کا بھرم رکھتے ہیں۔ رن کی دونوں کو مگر اذن ودا تک نہ ملا، ایک ایک سجاد کعبہ سے، ایک ہائے غم اپنا بھلا کس کو بتائیں، دونوں زخم جو دل پہ ہے وہ کس کو دکھائیں، دونوں ہائے مر کر بھی سکون جس کو لہد میں نہ ملا، ایک سجاد کعبہ سے،
कलम रोने लगा, दास्तां लिखते लिखते हम तारीख में दोनों के ये मिलते जुलते। एक कांटों पे है तो दूसरा नहसे पे चला। एक सच्चा एक सज्जाद का पास, एक सच्चा हाय पानी के लिए मारा गया रन में चढ़ी, और तारों पे चला तो के गिरा था मैं अली। एक वफाओं का खुदा दूसरा गैरत का खुदा। एक साथ एक सच्चा एक सज्जाद का बास, एक सच्चा पूछने वालों ने बाजार में जब ये पूछा, किसकी माँ बहन है बाजार में ये बेपर्दा। रोके कुलसूम ज़ैनब ने यही नोहा पढ़ा। एक एक सज्जाद का पास, एक रस्म पर्दे की हुई जिसके घराने से अता, आज बेपर्दा है कूफे में वही आले बा। जिसकी गैरत का सरेआम जनाजा निकला। एक सच्चा एक सज्जाद का पास, एक सच्चा आके तुरबत में मेरी पूछे फरिश्ते जिस दम, कौन है तेरा मददगार कफीलो आलम। बेझिझक मैं तो फरिश्तों से यही कह दूंगा। एक जाओ से ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा जुल्म ये कैसा हुआ घर पैगंबर का लुटा। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा
تشنہ لب بچے تھے دریا کے کنارے بی بی، جس پہ روتے رہے تسلیم کے دھارے بی بی، تشنہ لب بچے تھے دریا کے کنارے بی بی، جس پہ روتے رہے تسلیم کے دھارے بی بی، تھی بڑی گرم ہوا یاد التش کی تھی صدا، ان کو پانی نہ ملا یا زہرا یا زہرا، سو گیا ہے تیری گود کا پالارن میں، لٹ گئی آل پیمبر کی کمائی بن میں، سو گیا ہے تیری گود کا پالارن میں، لٹ گئی آل پیمبر کی کمائی بن میں، ظلم مہماں پہ ہوا جسم تیروں پر رہا، لاشا پامال ہوا یا زہرا یا زہرا، ظلم وہ آل پیمبر پہ ہوا جنگل میں، خون میں ڈوب گئے لال گوہر مقتل میں، ظلم وہ آل پیمبر پہ ہوا جنگل میں، خون میں ڈوب گئے لال گوہر مقتل میں، آسماں تکتا رہا خون پیاسوں کا بہا یا زہرا یا زہرا، چاند سے سینے میں برچھی علی اکبر کے لگی، غم میں بیٹے کے شہیدی کی کمر ٹوٹ گئی، چاند سے سینے میں برچھی علی اکبر کے لگی، غم میں بیٹے کے شہیدی کی کمر ٹوٹ گئی، عرش اس غم میں ہلا روتے تھے شاہ ہدا، خون ریتی پہ بہا یا زہرا یا زہرا،